اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے عبادت کا سرور۔ جہاد سے لوٹنے والے لشکر نے پڑاؤ ڈال دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک پہاڑی کے نیچے شاہراہ سے ہٹ کر میدان میں نیچے خیمے لگا دیے گئے، جانوروں کو چارہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھا پی کر آرام کرنے لگے۔ یہ دشمن کا علاقہ تھا۔ اندیشہ تھا کہ طاق میں لگے ہوئے دشمن کسی طرف سے اچانک حملہ نہ کر دیں۔ پہاڑی سڑک جس گھاٹی سے نکلتی تھی اس طرف سے حملہ کا امکان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت اور چوکیدار کے لیے مختلف مقامات پر چند آدمیوں کو مقرر کر دیا۔ اس گھاٹی پر دو نوجوان مجاہدوں نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ان میں سے ایک تو عمار بن یاسر تھے اور دوسرے عباد بن بشیر، ایک انصاری تھے ایک مہاجر، دونوں اس گھاٹی پر پہنچ گئے۔ انصاری نے اپنے مہاجر ساتھی سے کہا کہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ جاگیں گے تو نیند کے غلبہ سے ایک ساتھ سو جائیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ رات کے ایک حصہ میں تم جاگو، میں سوتا ہوں، اور دوسرے حصہ میں تم سو جانا، میں جاگتا رہوں گا۔ اگر کوئی خطرہ پیش آ جائے تو جاگنے والا سونے والے کو بیدار کر لے گا۔ اس طرح ہم اپنی ذمہ داری آسانی سے پوری کر لیں گے۔ مہاجر نے انصاری رفیق کی بات کو پسند کیا۔ آخر طے پایا کہ رات کے ابتدائی حصہ میں مہاجر سو جائے اور انصاری جاگ کر نگرانی کرتا رہے۔ چنانچہ عمار بن یاسر سو گئے اور عباد بن بشیر پہرا دینے لگے۔ عباد بن بشیر دیر تک گشت کرتے رہے۔ اندھیرے میں دور تک نگاہ کام نہ کرتی تھی، تاہم جہاں تک اور جس حد تک دیکھا جا سکتا تھا ہر طرف سناٹا تھا۔ صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی یا کبھی کسی پہاڑی پرند کی پھڑپھڑاہٹ سننے میں آ جاتی تھی۔ صرف ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی یا کبھی کسی پہاڑی پرند کی پھڑپھڑاہٹ سننے میں آ جاتی تھی۔ جب ہر طرف سے اطمینان ہو گیا تو عباد کا جی نماز پڑھنے کے لیے بے قرار ہو گیا اور انہوں نے ٹیکرے کے کنارے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ صحرا کے سکوت سے رات کی خاموشی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ایسے میں راز و نیاز کی باتیں بڑی بھلی لگتی ہیں۔ عباد سورہ کہف پڑھنے لگے۔ حضور قلب میسر ہو تو اللہ کا کلام ہر وقت لطف دیتا ہے، مگر صبح کے اوقات اور رات کے سناٹوں میں کلام الہی کی تلاوت سے جو لطف آتا ہے اور جس طرح دل و دماغ پر ایک کیف و سرور سا طاری ہو جاتا ہے، اس کا بہترین احساس وہی کر سکتا ہے جو ان اوقات میں سوتے سے اچانک اٹھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلام الہی سے قلب و روح کی تازگی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔ عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ صحرا کی اس رات کے سناٹے میں سورۃ کہف کے سوز و سرور میں محو تھے اور ان کے ساتھی گہری نیند میں تھے کہ دشمن کا ایک سوار گھاٹی کی طرف سے نکل آیا۔ اس نے ٹیکرے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا پایا تو ترکش سے تیر نکال کر کمان میں جوڑا اور تیر چھوڑ دیا۔ تیر عباد کے پہلو میں لگا تو ہاتھ بڑھا کر تیر کھینچ لیا، مگر نماز کی نیت نہیں توڑی۔ دشمن کے سوار نے دوسرا تیر چھوڑا۔ اس وقت عباد رکوع کے لیے جھک رہے تھے، وہ تیر بھی انہوں نے نکال دیا اور رکوع میں چلے گئے۔ جب سجدہ میں جا رہے تھے تو تیسرا تیر آ کر لگا۔ اسی اطمینان و سکون سے تیسرا بھی تیر نکال دیا اور نماز پوری کر لی۔ سلام پھیر کر اپنے مہاجر ساتھی عماد بن یاسر کو جگایا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے رفیق کا جسم 3 جگہ سے لہو لہان ہو رہا ہے۔ ادھر دشمن نے جب وہاں ایک کی جگہ 2 آدمیوں کو دیکھا تو ڈر گیا کہ شاید کمک پہنچ گئی ہے اور پیچھے سے اور آدمی آ رہے ہوں، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ عمار بن یاسر گھاٹی میں دور تک گشت کر کے واپس آئے تو دیکھا عباد خون بہنے سے کمزور پڑ گئے ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں۔
انہوں نے اپنے تھیلے سے مومیائی اور کپڑا نکال کر ان کی مرہم پٹی کی اور اسی دوران ان سے کہا، تم کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ عباد بن بشیر نے کہا، بس یہ سورۃ کہف کا سرور تھا، میرا دل نہیں مانا کہ اس کو ختم کیے بغیر رکوع کروں، مگر مجھے پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بار بار تیر لگنے سے مر جاؤں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت و نگرانی کی جو خدمت سپرد کی ہے وہ پوری نہ ہو سکے کہ اصلی عبادت وہی ہے۔ اس لیے میں سورہ پوری کیے بغیر رکوع میں چلا گیا، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں مر جاتا مگر سورہ ختم ہونے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ کلام الہی کی تلاوت میں یہ انہماک اور یہ لطف اس کو ملتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت ہو، اور قلب و گمراہی اور بد کرداری سے سیاہی سے پاک اور دشمن ہو، یعنی کہ اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت ہو اور قلب گمراہی اور بد کرداری کی سیاہی سے پاک اور روشن ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔